بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعمال القلوب کے حوالے سے ایک ایک کر کے دل سے تعلق رکھنے والے اعمال کا تذکرہ جاری ہے۔ آج ہم نے اعمال القلوب میں سے جس انتہائی اہم عمل کے بارے میں بات کرنی ہے وہ ورع ہے۔ ورع، واو، را اور عین، یہ اعمال القلوب میں سے انتہائی عظیم عمل ہے، اور ایک ایسی صفت ہے کہ اگر یہ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو انسان کے لیے آخرت میں کامیاب ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ورع کا معنی یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز کو ترک کرنے پر قادر ہو جائے، ہر اس چیز کو چھوڑنے پر قادر ہو جائے کہ جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ یہ چیز آخرت میں مجھے نقصان دے سکتی ہے۔ ترک ما یخشی ضررہ فی الآخرہ، ہر وہ چیز کہ جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ یہ چیز مجھے آخرت میں نقصان دے سکتی ہے، انسان اس کو چھوڑ دے، اور اس کے لیے اس چیز کو چھوڑنا آسان ہو، اس کے دل میں اس چیز سے تنافر اور کراہت پائی جائے، ہر وہ چیز کہ جس کے بارے میں یہ امکان موجود ہو کہ یہ چیز آخرت میں مجھے نقصان دے سکتی ہے، اس کو ورع کہتے ہیں۔ اور یہ تقویٰ کے مراتب میں سے بہت اونچا مرتبہ ہے، تقویٰ کے مراتب میں سے بہت اونچا مرتبہ ہے کہ جس کو ورع کہا جاتا ہے، کہ انسان اس بات کا انتظار نہ کرے کہ جب کوئی چیز 100% حرام ہوگی میں صرف اسے چھوڑوں گا۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اس طرح معاملہ کرتے ہیں، ان کو کہا جائے کہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، یہ کوئی چیز اچھی نہیں ہے، اس چیز سے احتیاط بہتر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، آپ یہ بتائیے کیا یہ حرام ہے؟ جس چیز کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ صراحتاً حرام ہے، اس چیز کو ہم نہیں چھوڑیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ تعامل کرنے کا کوئی درست طریقہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ بات موجود ہو کہ ہر وہ چیز کہ جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ یہ چیز آخرت میں نقصان دے سکتی ہے، انسان اس کو چھوڑ دے۔ تو جس انسان کے دل میں یہ جذبہ اتنا قوی ہو جائے کہ ہر وہ چیز، چاہے وہ شک اور شبے والی چیز ہو، جس میں یہ امکان پایا جائے کہ شاید یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے لیے وبال کا باعث بن جائے، انسان اس کو چھوڑ دے، یہ ورع کا مقام ہے۔ اور یہ جو ورع ہے اس کا زہد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ زہد اور ورع یہ دونوں ہماری شریعت کے اندر موجود اصطلاحات ہیں، دونوں بہت عظیم عبادات ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ زہد یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر اس چیز سے بے رغبت ہو جائے کہ جس کا اس کو فائدہ نہیں ہے۔ زہد یہ ہوتا ہے کہ انسان اس چیز سے بے رغبت ہو کہ جس کا اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ زیادہ وسیع چیز ہے، یعنی کہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ اس کا نقصان بھی آخرت میں نہیں ہے اور فائدہ بھی آخرت میں نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ دینا، اس چیز کو چھوڑ دینا، یہ زہد ہے۔ اگر ایک بندہ اس چیز کو چھوڑتا نہیں ہے، اس چیز کو اختیار کر لیتا ہے، تو یہ زہد کے منافی ہے، زہد کے منافی ہے۔ لیکن ورع یہ ہے کہ اس چیز کو ترک کر دیا جائے کہ جس کے بارے میں نقصان کا اندیشہ ہو۔ تو زہد یہ زیادہ وسیع ہے، زہد کا معنی جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے۔ اس میں انسان ان چیزوں کو بھی ترک کر دیتا ہے کہ جن کا نقصان نہیں ہے مگر فائدہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ورع کیا ہے؟ ان چیزوں کو ترک کرنا
کہ جن کا آخرت میں نقصان کا اندیشہ ہے. تو اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ ورع یہ زہد کا دروازہ ہے. انسان جو زاہد بننا چاہتا ہے اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑنا سیکھے، ان چیزوں کو چھوڑنا جو ہے وہ سیکھ لے کہ جن چیزوں کا آخرت میں نقصان ہے. وہ چیز کہ جس کا نہ نقصان ہے اور نہ فائدہ ہے، اس کو چھوڑنا بعد کی بات ہے. اس کو چھوڑنا بعد کی بات ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ وہ صراحتاً جو حرام چیزیں ہیں ان کو تو چھوڑتا نہیں ہے، جو چیز صراحتاً حرام ہے اس کو نہیں چھوڑتا، لیکن وہ کہے کہ فلاں چیز چونکہ وہ مکروہات میں سے ہے، چونکہ وہ شک اور شبے والی چیز ہے، اسی لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. تو کیا یہ درست ہوگا؟ یعنی کہ جو بندہ حرام کو نہیں چھوڑ رہا، اس کا شک اور شبے والی چیز کو چھوڑنا، اس کا کیا معنی ہے؟ شک اور شبے والی چیز کو چھوڑنا تو اس بندے کو زیب دیتا ہے جو کہ صریح اور کھلی حرام چیزوں سے بھی بچنے والا ہو. تو اسی لیے ورع جو ہے وہ زہد کا دروازہ ہے. ہر وہ شخص جو زاہد ہے، جس میں زہد پایا جا رہا ہوگا، اس میں ورع بھی موجود ہوگا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ شخص جس میں ورع موجود ہو اس میں زہد بھی موجود ہو، یہ ضروری نہیں ہے. تو زہد کا آغاز وہ ورع سے ہوتا ہے کہ انسان ہر اس چیز کو چھوڑنے پر قادر ہو کہ جس چیز کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ یہ چیز مجھے آخرت میں نقصان پہنچا سکتی ہے. تیسری بات وہ یہ ہے کہ ورع اس کے کچھ مراتب ہیں. کچھ مراتب ہیں. ان میں سے پہلا مرتبہ وہ ہے الورع الواجب. وہ ورع جو کہ ہر ایک کے لیے واجب ہے. ورع کا وہ درجہ کہ جس کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے، کوئی مسلمان بھی اس سے خلاصی نہیں پا سکتا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان حرام کو چھوڑ دے اور جو چیزیں واجب ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، ان کو کرنے لگ جائے. یہ ورع کا وہ درجہ ہے جو کہ واجب ہے. الورع الواجب ترک المحرم وفعل الواجب. وہ چیز جو کہ حرام ہے اس کو ترک کرنا ہے، اور جو واجب ہے اس کو کرنا ہے. آپ یہ بتائیے کہ حرام کو چھوڑنا اور واجب کو کرنا، کیا یہ ایسا کام ہے جو صرف اولیاء اللہ کے کرنے کا ہے؟ یعنی کہ کیا یہ صرف ان لوگوں کے کرنے کا کام ہے جو کہ دین میں بڑے بلند درجے پر ہوں، یا یہ وہ چیز ہے کہ جس کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے؟ اس چیز کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے. تو یہ ورع کا پہلا درجہ ہے، الورع الواجب. حرام کو ترک کرنا اور وہ چیز جو واجب ہے اس کو انجام دینا. دوسرا درجہ ہے الورع المستحب. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں گناہ کا اندیشہ ہو. ہر وہ چیز جس کے بارے میں گناہ کا اندیشہ ہو، انسان اس کو ترک کر دے. اور وہ چیز کہ جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہ واجب ہو سکتا ہے، انسان اس کو انجام دے. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان مکروہات سے بچنے والا ہو اور مستحبات کو ان پر عمل کرنے والا. ٹھیک ہے؟ ایک ہے وہ چیز جو کہ صراحتاً حرام ہے، اس کو چھوڑنے میں اختیار ہے کہ چھوڑ دیں یا نہ چھوڑیں، نہیں، اس کو چھوڑنے میں اختیار نہیں ہے. ایک چیز وہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ اس میں گناہ ہو سکتا ہے، صراحتاً حرام نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں گناہ کا اندیشہ ہے. مستحب ورع یہ ہے کہ انسان اس چیز سے بھی دور رہے کہ کہیں میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اور وہ چیز کہ جس کے بارے میں یہ گمان ہے کہ واجب ہو سکتی ہے. کئی ایسے اعمال ہیں کہ جن کے بارے میں اہل علم میں اختلاف، کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، بعض کہتے ہیں نہیں واجب نہیں ہے. اب انسان جس کے دل کے اندر ورع پایا جاتا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اچھا بعض علماء کی رائے ہے کہ واجب نہیں ہے اسی لیے میں یہ بالکل بھی نہیں کروں. کیا وہ یہ کہے گا؟ ہاں، اس کا دین کے ساتھ رویہ کیا ہوگا؟ وہ یہ کہے گا کہ اگرچہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، لیکن بعض علماء کی رائے یہ ضرور ہے کہ یہ عمل یہ واجب ہے، تو میں اس کو کر لوں تاکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں واجب ہوا تو کہیں میں گناہ میں مبتلا نہ ہو. یہ ہے محتاط رویہ. ایک عمل ہے، بعض علماء اس کو حرام کہتے ہیں، بعض علماء نے جواز کا فتویٰ دیا ہے.
اب چونکہ بعض علماء نے جواز کا کہہ دیا ہے اور یہ بات میرے دل کو پسند آ گئی ہے، اب میں ان کے اس فتوے کو پکڑ لوں۔ جو کوئی مجھ سے کہے گا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، میں کہوں گا تمہیں نہیں پتا فلاں عالم نے فتویٰ دیا۔ یہ رویہ جو ہے وہ انسان اس کے ساتھ کسی انسان کا منہ تو بند کروا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے انسان اپنے دین کے معاملے میں اس رویے کے ساتھ نہیں پیش ہو سکے۔ آپ کسی کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ میرے پاس فلاں عالم کا فتویٰ ہے، لیکن کیا آپ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے یہ کام اسی لیے کیا کہ فلاں عالم کا فتویٰ تھا؟ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ بندہ اپنی خواہش کی اتباع کر رہا ہے یا واقعتاً وہ حق کی اتباع کرنا چاہ رہا ہے۔ فلاں عالم کا فتویٰ اس نے اس لیے تھاما ہوا ہے کہ یہ اس کی خواہش کے مطابق ہے، یا یہ واقعی یہ شخص جو ہے وہ حق کی پیروی کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ تو وہ ورع جو کہ مستحب ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو ترک کر دے کہ جن میں گناہ کا اندیشہ ہو، اور ان کاموں کو انجام دے کہ جن کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہ واجب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو مکروہ ہیں ان کو انسان چھوڑ دے، اور وہ چیزیں جو کہ مستحبات ہیں انسان ان کا اہتمام کرے۔ یہ ورع کا وہ درجہ ہے جو کہ مستحب ہے۔ اور تیسرا جو ورع کا درجہ ہے وہ فضیلت والا درجہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ انسان ہر اس چیز کو ترک کر دے کہ جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہ مجھے گناہ تک لے جا سکتی ہے۔ وہ چیز حرام نہیں ہے، وہ چیز جو حرام نہیں ہے، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ حلال چیز اگر میں نے اس کا ارتکاب کیا، اگر میں نے اس کی کثرت کی، تو یہ حلال چیز بالآخر مجھے حرام تک لے جائے گی۔ انسان اس خدشے سے کہ یہ حلال کہیں مجھے حرام تک نہ پہنچا دے، انسان اس حلال کو ترک کرتے۔ یہ فضیلت والا ورع، یہ وہ درجہ ہے جو کہ سب سے زیادہ افضل درجہ ہے۔ اور انسان بہت سی ایسی مباح چیزوں کو ترک کر دے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ مباح چیزوں میں توسع، مباح چیزوں میں کثرت، یہ لا محالہ انسان کو حرام تک پہنچا دیتی۔ اگر حرام تک نہ بھی پہنچائے تو انسان کو ناپسندیدہ کاموں تک ضرور پہنچا دیتی۔ اس لیے انسان کو دنیا میں حلال چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے، وہ چیزیں جو مباح ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ان چیزوں میں توسع، ان چیزوں میں حد سے بڑھ جانا، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ اس لیے انبیاء کا طریقہ بھی ہمیشہ یہی رہا ہے، اور سلف صالحین کا، صحابہ کا اور ان کے بعد کے نیک لوگوں کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ وہ مباح چیزوں میں توسع سے بھی بچتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں یہ توسع، مباح چیزوں میں وسعت اختیار کر لینا، کہیں یہ ہمیں حرام تک نہ لے جائے۔ تو سب سے فضیلت والا جو ورع ہے وہ یہ ہے کہ انسان مباحات، مباح چیزیں جو کہ جائز ہیں، ان کی کثرت سے بھی انسان بچے، اور اس زندگی میں، اس دنیا کے اندر انسان ان چیزوں پر اکتفا کرے کہ جن کے بغیر گزارا نہیں۔ اب ضرورات، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے وہ اس کی بہترین مثال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے مالی وللدنیا، میرا اور دنیا کا کیا تعلق؟ ہاں، میری مثال تو اس شخص کی ہے کہ جو کسی درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے آرام کرے اور پھر اٹھتا ہے اور پھر جو ہے وہ چل پڑتا ہے، تو میرا دنیا میں ٹھہرنا تو اس طرح ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امہات المومنین میں سے کسی کے گھر گئے، اور وہاں پر ایک بڑا خوبصورت پردہ جو ہے وہ ٹنگا ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر داخل ہونے سے انکار کر کہا کہ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسے گھر میں داخل ہو جس میں اتنا قیمتی پردہ جو ہے وہ لٹکا ہوا۔ حالانکہ حلال ہے، مباح ہے، حرام نہیں تھا، لیکن یہ وہ فضیلت والے ورع کی کیفیت ہے کہ میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو انسان اپنے بارے میں کم از کم یہ کوشش کرے کہ وہ دنیا کے اندر اتنا توسع اختیار نہ کرے کہ جس توسع کے نتیجے میں انسان بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے۔ اور یہ ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو جب مشغول کرتا چلا جاتا ہے تو اس کی مشغولیات مباح چیزوں میں، حلال چیزوں میں اس کی مشغولیت کہیں نہ کہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پورا کرنے سے سست کر دیتی۔
کہیں نہ کہیں انسان جو ہے وہ حرام میں مبتلا ہونے لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ واجب نہیں ہے، یہ ورع کا یہ جو درجہ ہے یہ واجب یا فرض نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسی چیز ضرور ہے کہ وہ ایمان والا جو آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات کا خواہش مند ہے، وہ ایمان والا جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی خواہش رکھتا ہے، وہ اس پر حریص ہو کہ میرے اندر یہ والا ورع۔ دنیا کے معاملے میں ہمارا طریقہ کیا ہے؟ دنیا کے معاملے میں ہم اس بات پر اکتفا نہیں کرتے کہ اگر میرا خرچہ 25,000 ہے، 30,000 ہے یا 50,000 ہے تو الحمدللہ میں نے 50,000 کما لیے اور بس الحمدللہ۔ دنیا کے معاملے میں ہم بیر منیمم پر اکتفا نہیں کرتے، لیکن آخرت کے معاملے میں ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ بس میں نے اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنا فرض ہے، جتنا واجب ہے، کہیں تھوڑا سا عمل زیادہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے بندو، آخرت کے معاملے میں انسان سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آخرت کے معاملے میں انسان کا ذہن یہ ہو کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف جستجو کروں، میں بلند درجات تک پہنچنے کی خواہش کروں۔ آخرت کے معاملے میں انسان بالکل تھوڑے پر کفایت اور قناعت کر جاتا ہے۔ آخرت کے معاملے میں ہم زاہد بن جاتے ہیں، یعنی کہ آخرت میں ہم بالکل بے رغبت ہیں، اور دنیا کے معاملے میں ہم زاہد نہیں بن۔ تو یہ رویہ درست نہیں ہے، یہ رویہ اچھا نہیں ہے کہ انسان دین کے معاملے میں اس کا صرف یہ رویہ ہو کہ میں نے وہی کام کرنا ہے جتنا 100% ضروری ہے، اس سے زائد میں نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کئی احادیث میں ورع کی ترغیب دلائی ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کی معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمها كثير من الناس۔ حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن اس کے درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مشتبہات ہیں، بہت سارے لوگ اس بارے میں یہ نہیں جانتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو بندہ ان شبہات سے بھی اپنے آپ کو بچا لے، یہ وہ بندہ ہے جو اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لے۔ اور ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات میں مبتلا ہونا شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ وہ حرام میں بھی مبتلا ہونے لگ جائے۔ کالراعی یرعی حول الحمی یوشک ان یرتع فیہ، جس طرح کوئی چرواہا کسی بادشاہ کی چراگاہ ہے، بادشاہ کا مخصوص علاقہ ہے جہاں پر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، ایک چرواہا اس علاقے کے قریب قریب اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کا جانور، کوئی نہ کوئی جانور اس علاقے کے اندر داخل ہو ہی جائے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں، جو بندہ ان حدود کے قریب قریب پھٹکے گا، کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی وہ ان حدود کے اندر واقع ہو ہی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز کرنا، ان کو پامال کرنا تو بعد کی بات ہے، ان کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب بھی نہ پھٹکو، یہ احتیاط والی بات، تاکہ ایسے نہ ہو کہ انسان کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشتبہ چیزوں سے، وہ چیز جس کا حلال ہونا اور جس کا حرام ہونا واضح نہیں ہے، ان چیزوں سے بچنے کی ترغیب دی۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے۔ آپ کسی بندے سے کہیں کہ آپ سگریٹ کیوں پیتے ہو، وہ کہے گا نہیں جی بعض علماء نے کہا ہے مکروہ تنزیہی ہے۔ جیسا کہ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ضرور کرنا ہے۔ ہاں، بعض علماء کہتے ہیں حرام ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ ہے، تو میرے اس کام کو کرنے کی دلیل یہ ہے کہ بعض علماء نے کیا کہا ہے کہ یہ کیا ہے، حرام نہیں ہے، کیا ہے، مکروہ ہے۔ حالانکہ جنہوں نے حرام کہا ہے اور جنہوں نے مکروہ کہا ہے، دونوں کی بات کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ہاں، نہیں کرنا۔ تو بعض دفعہ ہم لوگ اپنے کسی عمل کو جسٹیفائی کس طرح کرتے ہیں؟ اس عمل میں، اس بات میں علماء کا اختلاف ہے، میرے اس کام کو کرنے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف۔ میرے بھائیوں، علماء کا کسی بارے میں اختلاف ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ اب آپ جو مرضی کریں، بلکہ اگر کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف بھی ہو، انسان کے ذمے کیا ہے کہ وہ پوری دیانتداری کے ساتھ
وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ ان میں کون سی بات درست ہے، اللہ کے ہاں کون سی بات زیادہ بہتر، اللہ تعالیٰ کے ہاں دلیل کے اعتبار سے کون سی بات زیادہ مضبوط ہے، چاہے وہ میری خواہش نفس کے خلاف ہو۔ ہاں، ایسا بندہ جو پوری دیانتداری کے ساتھ ایک نتیجے پر پہنچا، اپنی دیانت دارانہ تحقیق کے نتیجے میں وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ بات زیادہ مضبوط ہے، یہ زیادہ احتیاط والی بات ہے، یہ بات زیادہ درست ہے، اور پھر اس کو اس نے اپنا لیا، تو یہ بندہ تو اللہ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ، اس مسئلے میں اہل علم میں اختلاف تھا، میں اپنی دیانت دارانہ تحقیق کے نتیجے میں مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ بات اے اللہ یہ دین کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے، دین کے زیادہ قریب ہے، میں نے اس بات کو اپنا لیا۔ یہ بندہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے، لیکن وہ بندہ جو علماء کے اختلاف میں سے یہ دیکھتا ہے کہ کون سی بات وہ میری خواہش یا نفس کے زیادہ قریب ہے۔ ہاں، موسیقی کے بارے میں جی علماء میں اختلاف ہے۔ اب میں جو شادی کے اوپر جو میں ڈھول باجا بجا رہا ہوں، یہ کیوں بجا رہا ہوں؟ کیونکہ علماء میں موسیقی کے حکم میں اختلاف، وہ جن میں اختلاف ہے ان کے ہاں بھی یہ جو تم اپنی شادی پر کر رہے ہو یہ مطلقاً حرام۔ چہرے کے پردے کے بارے میں جی علماء کا اختلاف ہے، فلاں چیز ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، فلاں چیز ہے علماء کا اختلاف۔ میرے بھائیو، یہ رویہ اس شخص کا نہیں ہے جو اپنے دین کو سنجیدہ لیتا ہے، اس شخص کا رویہ نہیں ہے۔ یہ اس شخص کا رویہ ہے جو دین کو کوئی دنیا کا معاملہ سمجھتا ہے، جس طرح ہم دنیا کے اندر کسی محکمے کو، کسی ادارے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کاغذ پورے کر کے لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ میرے بھائیو یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال کو جانتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشتبہ چیزوں سے بچنے کی ترغیب دلائی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جو کہ اتنی مشہور نہیں ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فمن ترک ما شبہ علیہ من الاثم فہو لما استبان اترک۔ اس بات پر غور کریں، وہ بندہ جو مشتبہ چیزوں کو چھوڑنے کا عادی ہوگا، وہ بندہ جو شک اور شبہ والی چیزوں سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ چیز جو صراحتاً حرام ہوگی اس میں وہ واقع آسانی سے ہوگا؟ کیا خیال؟ وہ اس چیز سے جو صراحتاً حرام ہے زیادہ بچنے والا ہوگا۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فمن ترک ما شبہ علیہ من الاثم، جو اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے کہ جو اس پر مشتبہ ہو جائے کہ شاید یہ گناہ ہے، وہ کہتا ہے احتیاط اس میں ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں، فہو لما استبان اترک، وہ اس چیز کو زیادہ چھوڑنے والا ہوگا جو بالکل واضح ہو، واضح حرام ہو۔ اور وَمَنِ اجْتَرَعَ عَلَىٰ مَا شَكَّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ فَأَوْشَكَ أَن يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ، جو بندہ مشکوک چیزوں پر جری ہوگا، اچھا اس میں اشتباہ ہے، اس میں شک اور شبہ ہے، شک والی چیز ہے لیکن اس کو کر لو کوئی بات نہیں، شک والی چیز ہے، کون سا کوئی صراحتاً حرام ہے، اس کے دل میں حرام چیز کی سنگینی کم ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ یہ صراحتاً حرام چیزوں میں بھی واقع ہونے لگے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھایا ہوا اور تعلیم کیا ہوا بہت نافع طریقہ ہے۔ جو بندہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، صراحتاً جو چیزیں گمراہ ہیں، جو گناہ ہیں ان سے بچنا چاہتا ہے، وہ کیا کرنا شروع کر دے؟ وہ ان چیزوں سے بھی پرہیز شروع کر دے کہ جو شک اور شبہ والی چیز ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ چیزیں کہ جو تمہیں شک میں ڈالتی ہیں ان کو چھوڑ دو، ان چیزوں کو اپناؤ کہ جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہے۔ گناہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ گناہ انسان کے دل میں کھٹکا پیدا کرتا ہے، انسان ڈرتا ہے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، انسان کہتا ہے کہیں کوئی دیکھ نہ لے، یہ گناہ کی علامت ہوتی ہے۔ جو چیز صراحتاً حلال ہوتی ہے اس کو کرتے ہوئے انسان کے دل میں، ایک مومن کے دل میں یہ کھٹکا نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس چیز کی ترغیب دلائی ہے کہ انسان مشتبہ چیزوں سے اور شک اور شبہ والی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اب کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جو چیزیں معاون ہے اس چیز پر کہ انسان ورع کو پیدا کر سکے۔ میرے بھائیو، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان تجعل بینک و بین الحرام سترۃ من الحلال، انسان اپنے اور حرام کے درمیان
ایک حلال کی رکاوٹ بنا لے، اپنے اور حرام کے درمیان ایک رکاوٹ بنا لے، کس چیز کی؟ حلال۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے کہ جو بندہ سنتیں پڑھنے کا عادی ہے، جو بندہ نماز کی سنتیں پڑھتا ہے، اگر اس سے چھوٹیں گی تو سنتیں چھوٹیں گی، فرض جو ہے وہ محفوظ رہے، ٹھیک ہے؟ وہ بندہ جو کہ پڑھتا ہی صرف فرض ہے، فرض کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتا، جب اس کا ایمان کمزور ہوگا تو اس سے کیا چھوٹے گا؟ اس سے وہ فرض چھوٹے گا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ جس بندے نے اپنے اور حرام کے درمیان ایک حلال کی دیوار بھی بنا رکھی ہے، میں اس حلال سے بھی پرہیز کروں گا جو حرام کے قریب ہے، تو یہ بندہ اگر کبھی ایمان کی کمزوری ہوگی بھی تو یہ زیادہ سے زیادہ اس حلال میں مبتلا ہوگا جس کو اس نے اپنے اور حرام کے درمیان رکاوٹ بنایا ہوا، حرام میں واقع ہونے سے یہ بچ جائے گا۔ اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انی لأحب ان ادع بینی وبین الحرام سترۃ من الحلال ولا اخرمها، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنے اور حرام کے درمیان ایک حلال کا پردہ جو ہے وہ چھوڑ دوں کہ جس کو میں باقی رہنے دوں، جس کو میں چاک نہ کروں، یعنی کہ جس کام میں مبتلا نہ ہوں۔ تو اسی لیے اپنے اور حرام چیزوں کے درمیان بعض حلال چیزوں کو جو کہ حرام تک لے جا سکتی ہیں، انسان ان سے بھی پرہیز کرنی شروع کر دے تو انسان جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ انسان جو ہے وہ حرام سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح میمون بن مہران کہتے ہیں، لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، انسان کے لیے حلال جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے اور حرام کے درمیان حلال کی ایک رکاوٹ جو ہے وہ باقی نہ رہنے دے۔ اس طرح اور علماء نے بھی اس بات پر ترغیب دلائی ہے۔ اسی طرح بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو مکروہ ہے، مکروہ جو ہے وہ انسان کے اور حرام کے درمیان ایک رکاوٹ، ایک گھاٹی ہے مکروہ چیزوں کی، اور جو مکروہ چیزوں میں کثرت سے واقع ہونے لگے گا بالآخر وہ حرام چیزوں میں واقع ہو جائے گا۔ اور مباح جو ہے وہ انسان کے اور مکروہ چیزوں کے درمیان ایک گھاٹی ہے، جو بندہ کثرت سے مباح چیزوں میں واقع ہونے لگے گا بالآخر وہ مکروہ چیزیں کرنے لگے گا، اور مکروہ چیزیں کرنے لگے گا تو بالآخر وہ حرام تک جا پہنچے۔ تو اسی لیے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے اور حرام کے درمیان کچھ رکاوٹیں رکھے جو کہ حرام کی نہ ہوں، حلال کی رکاوٹیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس چیز پر تیار کرے، اپنے دل کی اس بات پر تربیت کرے کہ ہر وہ چیز جو شک والی ہو انسان اس کو ترک کر دے۔ اپنے دین کے معاملے میں انسان سلامتی کو پسند کرے، اپنے دین کے معاملے میں انسان سلامتی کو پسند کرے۔ اگر ہمیں یہ پتا ہونا کہ یہ میرے سامنے کوئی کھانا ہے، اس میں زہر ہونے کے کوئی 0.1% امکانات ہیں، انسان کبھی بھی رسک نہیں لے گا۔ انسان کہے گا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنی جان کے بارے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو رسک میں اور خطرے میں ڈالوں۔ ہاں، لیکن انسان جو ہے وہ اپنے دین کے معاملے میں بڑے بڑے رسک لیتا ہے، بڑا جری ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اذا رابک شیء فدعہ، جب کسی چیز کے بارے میں آپ مشکوک ہو جائیں، آپ کو یہ خطرہ ہو کہ پتہ نہیں یہ عمل، پتہ نہیں یہ فعل، یہ کمائی، یہ چیز، یہ تعلق، یہ خوراک، یہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں، آپ اس سے پرہیز کر، اس سے احتیاط کر لیں، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں تاکہ انسان اپنے دین کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکے۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑی چیز وہ ہے محاسبۃ النفس، انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنی زبان کے معاملے میں، اپنی گفتگو کے معاملے میں، اپنی خوراک کے معاملے میں، اپنے ہاتھوں کے معاملے میں ان ہاتھوں سے کیا پکڑتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کیا لکھتا ہوں، اپنے پاؤں کے معاملے میں پاؤں سے کہاں پر چل کر جاتا ہوں، ان تمام چیزوں پر انسان یہ ورع کا چیک جو ہے وہ لگا لے۔ اپنی آنکھ کے معاملے میں کیا پڑھتا ہوں، میں کیا دیکھتا ہوں۔ آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سوشل میڈیا کی اسکرولنگ ہے، کیا آج کے دور میں اگر بالفرض محال ہم یہ کہیں کہ انسان کی جو اسکرولنگ ہے اس میں کوئی حرام چیز نہ بھی آئے، ساری چیزیں جو ہے وہ ایسی ہوں جو کہ شرعی اعتبار سے جن میں کوئی حرج نہ ہو، آپ مجھے بتائیے کہ اس کی کثرت کرنے والا وہ حرام میں مبتلا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ انسان لازمی طور پر لا محالہ حرام میں مبتلا ہو، اس سے بچنا ناممکن ہے۔ تو کیا خیال ہے
اگر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ورع پیدا کر دے، اگر ہمارے اندر ورع ہو، ہمارا سوشل میڈیا کے ساتھ وہ معاملہ ہو جو کہ ابھی ہے، تو سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ وہ معاملہ نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ورع کی بالکل جو ہے وہ کمی ہے، ورع سے ناپید ہو چکا ہے ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ کا خوف، تقوی، اور حرام سے اتنی کراہت کہ کہیں میں حرام میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ انسان اس چیز سے بچنے کی اور اس چیز سے بھاگنے کی کوشش کرے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ جذبہ کمزور ہو چکا، ہمارے دلوں میں یہ جذبہ کمزور پڑ چکا ہے۔ تو اسی لیے محاسبۃ النفس یہ بھی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے جو کہ انسان کو ورع پر آمادہ کرتی ہے اور انسان میں ورع پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح یقین کی مضبوطی، یقین کا مضبوط ہونا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہوگا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے حساب لینا ہے، اور میں اگر اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کروں گا تو اللہ کے سامنے میں جواب دوں گا، تو انسان کے لیے حرام سے بچنا، حرام سے بھاگنا، اس کو ناپسند کرنا، یہ انسان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اسی طرح انسان کے لیے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ کی تعظیم کو مضبوط کرنا۔ جس قدر انسان کے دل میں اللہ کی تعظیم ہوگی، اسی قدر اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم ہوگی، اسی قدر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے، جس چیز سے منع کیا ہے، اسی قدر وہ چیز انسان کے لیے سنجیدہ ہوگی، جس قدر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو۔ جب دل سے اللہ کی تعظیم کم پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی تعظیم بھی کمزور پڑ جاتی، پھر انسان حرام میں مبتلا ہوتا ہے، ولا یبالی، پرواہ بھی نہیں کرتا۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ترک کرتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ درجہ تو بہت دور کی بات ہے کہ انسان ایسی چیزوں سے ڈرے کہ جو انسان کو بالآخر حرام میں مبتلا کرنے والی ہوں۔ یہ تو ایمان کے اعلیٰ درجات۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ورع پیدا کر دے، اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو حرام سے اور حرام تک لے جانے والے راستوں سے نفرت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے اور نیکی کو اور ایمان کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مزین کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سب باتیں جو ہم نے کی ہیں، اللہ ان کو ہمارے خلاف حجت نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو کل قیامت کے دن ہمارے خلاف دلیل کے طور پہ پیش نہ کر دے کہ تم تو لوگوں کو یہ باتیں بتایا کرتے تھے، اور تم یہ باتیں جو ہے وہ لوگوں کو سمجھایا اور سکھایا کرتے تھے، اور تمہارا اپنا معاملہ کیا تھا۔ تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محاسبہ نہ کرے، اور ان باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی متقی بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔